الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال صدق الله العظيم ومولانا الكريم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواسطة الشوق المقدس أن نبرج اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد مع النور والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبه بك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أكرم الخلق ما من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم صدق الله العظيم ومولانا الكريم. عزیزان محترم، آج 1446 ہجری کے شوال مکرم کا دوسرا جمعہ مبارک ہے۔ اللہ کریم پاک مبارک کی برکتوں سے ہم تمام کو بارآباد فرمائے۔ ایک خاص ہے آسمان رسول امت کی دعا ہے، امت پہ تیری آگ عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ بڑی گلگرما ہے۔ دیکھے ہی اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ جو کچھ ہے سبھی اپنے ہی ہاتھوں کی ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گرا ہے۔ پیارے محترم اسلام میرے ان اشعار کے مصداق یقیناً آپ سب بخوبی واقف ہوں گے۔ موجودہ حالت کے اندر جو ہمارے برادران ملت ہیں، فلسطینی بھائی، ان کی نظر یہ اشعار کیے جاتے ہیں۔ ہم تمام ہی کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے وہ بھائی کس قدر تکلیف، اذیت، پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر واضح طور پر چیزیں دیکھی جا سکتی ہے کہ کس قدر کفار بدعنوان نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر خون کی ہولی کھیلی ہے۔ یقیناً ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، مسلمان ایک جسم کی مثل ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ کی انگلی کا ایک کوڑے کو بھی تکلیف پہنچے یا سن چبو دی جائے تو درد کی تکلیف کی وجہ سے پورے جسم میں صلاحیت محسوس ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کہ مسلمان ہونے کا ایک ثبوت دینا ہوگا کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم میں ایک بھائی بھائی ہے، کہ وہاں انہیں
اذیت، تکلیف، پریشانی، قتل ناحق، نسل کشی، جتنے بھی گندے الفاظ سے تعبیر کیا جائے کم ہوگا، اس طرح کے خطرناک معاملات و صورتحال وہاں پہ پائی جاتی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری، ہمارے معاملات، ہمارا لائف اسٹائل، ہماری زندگی کا طرز عمل، ہماری کیفیات، ہمارے روزانہ کے معاملات، اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر جو آگ لگی ہے، اب اس کی مثال ہو لیجیے کہ پڑوس کے گھر کے اندر اگر آگ لگ جائے اور جو برابر والے افراد ہیں سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر، عقل مند کون ہے کہ آگ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اطمینان کی نیند سو رہا ہے، غفلت کی چادر پڑی ہوئی ہے کہ بس ہمیں کیا فکر، یہ تو برابر کے گھر میں آگ لگی ہے، یہ تو ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہمیں کیا فکر۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ابھی آگ بھڑکی ہے، آگ لگی ہے اور ہوا کا رخ آپ کے گھر کی طرف نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ سمجھدار کون ہے کہ جو میٹھی نیند سو رہا ہے، غفلت کی چادر تان کر اپنے پر سو رہا ہے، سکون کی نیند کے ساتھ اپنے بستر پر جا کر سو رہا ہے، اس کے جسم کے اوپر جھوٹ تک نہیں رہتی ہے، ایسے شخص کو سمجھدار کہیں کہ برابر میں آگ لگی ہے اور وہ سکون کی نیند سو رہا ہے، ایسا شخص سمجھدار ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہوا کا رخ آپ کی طرف نہیں ہے۔ جس دن یہ ہوا کا رخ آپ کی طرف پڑا، ایک شعلوں میں رقت بھی لائی، ایک شعلوں میں آپ کی لبوں میں سبقت اختیار کی، اور ان کا رخ جب آپ کے گھروں کی طرف ہوا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شعلے آپ کے گھر کو بھی جلا کر خاک کر دیں۔ تو سمجھدار تو وہ ہے جو اس آگ کو دیکھ کر اس کے ذہنوں دماغ کے اندر تفکر آ جائے، تدبر آ جائے، غور و فکر میں چلا جائے کہ جو میرے اس معاشرے کے اندر آگ لگی ہے، میرے اس سوسائٹی کے اندر جو ہلچل مچی ہے، میرے اس عالم اسلام کے اندر جو ایک بہت بڑا ہو گئی ہے، تو میرے جسم کے اندر ایک کیفیت تبدیل ہو جانی چاہیے کہ اللہ نہ کرے یہ آگ آج باہر لگی ہے، کہیں یہ آگ میرے گھروں کی طرف رخ نہ کر دے۔ اب یہ موضوع اتنا حساس ہے کہ بولنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری حق باتوں کو بھی سوشل میڈیا پر کس طرح تماشا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کفار کی حالات کہ اتنی دہشت گردی کرنے کے باوجود، اتنی بمباریاں برسانے کے باوجود، اتنی قتل و غارت کرنے کے باوجود آج بھی ویسٹرن امن کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ آج بھی وہ نعرہ لگاتے ہیں کیا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ یہ ان کی بدمعاشی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور یہاں مسلمان جن کے پاس نہ ساز و ہتھیار ہے، نہ اس طرح کے ویپن ہیں، نہ ہی اس طرح کی ظاہری طور پر طاقت ہے، نہ ہی اس طرح کا غلبہ ہے، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے۔ ساری دنیا تک رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کو بیٹی کی طرح ان کو قتل و غارت کی جا رہی ہے، کس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان کیا ہے؟ ٹیررسٹ۔
اس کے باوجود مسلمان کیا ہے؟ دہشت گرد. تو حالات آپ دیکھیے کہ کتنے ناخوشگوار ہیں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، اتنی بدماشی کرنے کے باوجود، اس طرح کی حرکات سے نہ کرنے کے باوجود بھی امن ایجنڈا کو سوال لے کر کھڑے ہیں. اور یہاں مسلمانوں کی نسل کشی کر دی ہے، ان پر ظلم و ستم کی آنکھیں چلا دی ہے، ان کی سہاد کو اجاڑ دیا گیا، ان کے گھروں یتیم کر دیا گیا، ان کے بچوں کو معاذ اللہ سے معاذ اللہ کس طرح کی دل کو نظروں سے گزرتی ہے تو ان کے بچوں کو راحت قدر کر دیا گیا. اس کے باوجود مسلمان کیا ہے؟ دہشت گرد. اللہ اکبر. کہ کس طرح کی آفات و بلیات ہے. خدا کی قسم ڈر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب نازل نہ ہو جائے. اللہ کریم ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی خیر فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے. اللہ میدان بدر کی طرح، جس طرح بدر کے میدان میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی نصرت اللہ پاک نے ملائکہ کے ذریعے فرمائی تھی، آج مسلم حکمران پر چوریوں کے اندر بچے ہوئے ہیں. اللہ کریم میدان بدر کی طرح ایک غزوہ مسلمانوں کی خیر فرمائے، اللہ کے لیے آسانی نصیب فرمائے، اللہ ہماری جانوں کو بچے کو مل کر عطا فرمائے. تو پیارے اسلامی بھائی، میں چونکہ اتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہوں گا، میں نے آپ کو ابتدا میں یہ بات بولی ہے کہ ہم ممبر و محراب سے بیٹھ کر جب کوئی بات کرتے ہیں تو میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ جانے ابھی ایک میں نے چیز ہائلائٹ کری کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمان کیا ہے؟ دہشت گرد. اور اتنی بدماشی کرنے کے باوجود بھی عالم کفر کیا ہے؟ امن پسند ہو. کہ کس طرح کی حرکتیں ہیں، کس طرح کی سامنے والوں کو معاذ اللہ بیوقوف سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم روٹی نہیں کھاتے، ہم جنگلوں میں جیت رہے ہیں، ہمارے اذہان کے اندر تفکر نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، ہمارے اندر اپنے شہروں میں نہیں ہے، ہمیں خلاص نہیں ہے، ہم کوئی جنگل کے آباد میں رہنے والے لوگ ہیں. اس طرح ظلم و ستم کی آنکھیں چلانے کے باوجود بھی ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا. اگر میرے اسلامی بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، آج جو میری مختصر سے اور بنیادی گفتگو ہے، یہ ہم کچھ سیکھیں ان حالات اور واقعات سے. اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ کی طرف لے کر جاؤں گا. یہ جو آج ہمارے سامنے فلسطین کی کیفیت ہے، غزہ کی جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلسطین کی جو کیفیت ہے، کیا یہ ایسا ہوا کہ راتوں رات اسرائیل نے اپنے جنگ تیار کر لیے اور سارے معاملات تشکیل دے دیے اور رات کے جو پلان ہوا اور صبح اٹھ کر انہوں نے بمباریاں شروع کر دی اور مسلمانوں کو معاذ اللہ کو دوبارہ شروع کر دیا. معذرت کے ساتھ میرا موضوع کلمہ ہوگا، مگر یہ ہم سب کے لیے واضح نصیحت ہے کہ جو میں نے شروع میں بات بیان کی ہے کہ آج وہاں لگی ہے، اس بات سے کرنا چاہیے کہ یہ آج کا وقت ہمارے ملک پاکستان کی طرف نہ ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج ظاہری طور پر اگرچہ ہم مستی میں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے سپر پاور دنیا کے اندر پاکستان کو ہی بنایا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج ظاہری طور پر ہم فائنینشلی طور پر غربت میں ہیں، مگر عالم کفر کے اندر جس ملک کا ڈر ہے پورے ملک کے اندر وہ صرف ملک پاکستان ہے. کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہاں سے جنگ جہاد تیار ہو گیا کہ اگر ان لوگوں نے ایمان کھل گئے، ان لوگوں نے لوگوں میں ایمانی جان گئی تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ ہم پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے جب ہم پوری دنیا پر چھا جانے والے ہیں. بس میں آج کی گفتگو کے بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کوئی راتوں رات چیزیں کیسا تبدیل نہیں ہوئی کہ جناب ایک رات سوئے اور فلسطینی سو رہے تھے، غزہ کے مسلمان سو رہے تھے اور اسرائیلیوں نے ایک پلان تیار کر کے راتوں رات اتنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے جیٹ بنا دی، بمباریاں تیار کر کے صبح ان کو فائرنگ شروع کر دی. ایسا نہیں ہوا. اس کی ماضی کی تاریخ یہ ہے کہ جب لاسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی، جو جنگ شروع ہوئی تھی، اس کے بعد ہٹلر نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، یہودیوں کو چن چن کے مارا تھا، تو
تو اس نے یہودیوں کو مارنے کے بعد جب یہودیوں کو چھوڑا تھا اور ان کو چھوڑنے کے بعد اس نے جملہ کہا تھا کہ میں ان یہودیوں کو یہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کل کو جب قومیں لوگ آگے بڑھے تو میرے اس عمل پر مجھے برا بھلا جاتا ہے کہ ہٹلر نے غلط کیا تھا. اور یہ بات میں ہٹلر کے عقیدے نظریات مذہب کی طرف نہیں جا رہا, میں صرف ایک ظاہری طور پر ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے اس نے اس قوم پر ان یہودیوں کو چھوڑا تھا کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں کہ یہ یہودی اتنے بدبخت ہیں, اتنے ذلیل ہیں, اتنے بغیر قسم کے لوگ ہیں کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں کہ میں نے یہ جو یہودیوں کو چن چن کر مارا تھا یہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. اب جب اس نے اس چھوٹے سے جنگل کو چھوڑ دیا تو یہ یہودی جو بچی کچی تھی پوری دنیا میں گھومتے رہے, ان کو کسی نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا, تسلیم نہیں کیا. اور پھر یہ باہمی مشاورت کے ذریعے بیت المقدس کے اطراف میں ایک جگہ مختصر سی تھی کہ یہاں پر یہ آباد ہوئی اور آباد ہوئے. انہوں نے آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں کے درمیان اپنی تجارت شروع کری, کاروباری معاملات شروع کرے اور مسلمانوں کو اچھی اچھی آفریں دینا شروع کرے. یہ خود بہار کا سین اپنے آپ کو انہوں نے ایکٹیو زون میں رکھا اور مسلمانوں کو معاذ اللہ شباب کباب کی تحریروں کے اندر, جوؤں کے اندر اور اس طرح کی عجیب و غریب معاملات کا یہ فساد کرتا تھا. اور بس ایک آج میرے بیان کا موضوع بھی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے, اللہ کرے کہ یہ پردہ ہو جائے. اگر یہ پردہ ہو گیا تو ہم پوری دنیا میں کامیاب ہیں. یہ پردہ جو آپ کو اگر پڑا ہوتا ہے تو پھر حالات ایسے ناخوشنما ہوئے کہ پھر یہودیوں نے آہستہ آہستہ پلاننگ شروع کری. انہوں نے سوچا کہ یہ مسلمان لوگوں کو ایک کو تو بس تھوڑی سی لالچ دے دی جائے, ایک کو رسم و شروع پیش کیا جائے, ایک کو پیسہ دکھلایا جائے, ایک کو دنیا کی زیب و زینت آسائش دکھلائی جائے, ایک کو لگژری لائف اسٹائل دکھلایا جائے. یہ تو ویسے ہی ملے جاتے ہیں, یہ سب ویسے ہی ملے جاتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ طرح بنایا رکھا اور مسلمانوں کو اس طرح کی سہولیات چیزیں پہاڑ کے ویزے اس طرح کی چیزیں پیش کی اور ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ان کے طرف ڈائیورٹ ہونے لگا, ان کی باتوں میں آنے لگا, کاروباری معاملات کی طرف کمزوریاں آنے لگی, فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ کمزور ہونے لگی. اور یہاں اسرائیلی جو تھے وہ بہائنڈ دا سین اپنے کام کرتے رہے لیکن یہ ٹارگیٹڈ چیزوں پر کام کر رہے تھے. یوں بڑھتے 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 انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا نظام قائم کیا. نظام قائم کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک گروپ تیار کیا. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم مائنورٹی کے اندر موجود ہیں, اب ہم اپنا بھی نظام چاہتے ہیں. آہستہ آہستہ جو بزرگ ہیں بڑے ہیں ان کو پیچھے کی تاریخ معلوم ہے کہ یہ نسل کی پٹی پر یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. 47 سے پیچھے سے یہ معاملہ سلسلے جو ہے 47 کے پیچھے سے معاملہ چلتے چلے آ رہے ہیں اور آہستہ 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 مسلمان غفلت کی بنیاد پر پستی کے شکار ہوتے چلے گئے اور وہ بدبخت اپنے ٹارگیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پوائنٹ کو آؤٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے 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 انہوں نے مائنورٹی کو میجورٹی میں لے کر آ گئے. مسلمان فلسطینیوں کو مائنورٹی کے اندر شمار قرار دے دیا اور آج فلسطین کس حال کے اندر ہے ہمارے سامنے موجود ہے. آج ان کے لمبے کاموں میں آگے ہے کہ جب یہ شروعات میں آئے تو چھوٹے سے جنگل تھا, چھوٹا سا طبقہ تھا, گروپ تھا. آج ہمارے ہی مسلمانوں کو یہ بات بن کر دہشت گردی کر کر اور طرح طرح کے ظلم و ستم کی آنکھیں چلا کر آج کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. کیا ہمارے سامنے یہ چیزیں واضح نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی کہ اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کر, اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر, ویسٹرن کے ساتھ مل کر کون سے جھنڈے تھام لیتے ہیں, امن کا جھنڈا تھام لیتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت امن پسند لوگ ہیں, ہم بہت پیسفل لوگ ہیں, اللہ اکبر کرنا چاہیے, اللہ اکبر نہ جانے تو قیامت کے کیا حال ہوگا. مگر میرے برٹش مالک بھائیوں, میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں نامراد نہیں ہوئی, یہ باقاعدہ طور پر پوری پلاننگ کے ساتھ ہوئی تھی. مسلمانوں کو آہستہ آہستہ کمزور کیا گیا. میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ
المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دل کا جذبہ تو سب کے پاس ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ کو یہ بتائیے کیا عالم اسلام کے پاس اب ایسی طاقت بچی ہے کہ کوئی کل پر کھڑے ہو کر ان پر جائے حملہ کر کے بولے اے لوگوں پیچھے ہٹو؟ اگر مسلمان کے اوپر ایک حملہ بھی ہوا تو ہم پورے عالم کو اعلان کر دیتے ہیں۔ کسی کے پاس ایسی طاقت بچی ہے؟ نہیں بچی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی عملی حالت اتنی تنہائی کا شکار ہو چکی ہے کہ عالم کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 70,000 بندے یہ کہنے کا کام ہے تو ان کے سروں پر کوئی شکل نہیں آنے والا۔ صرف بیان بازی کی طرف دے رہی ہے کہ بس اچھے بیانات نکل کر آ جائیں گے، ان کی ہمدردی کے اندر دو چار جملے بول دیں گے۔ یہ جو 70,000 لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کا حساب کتاب کون دے گا؟ اس کے باوجود بھی امن پسند لوگ کون ہے؟ جناب غیر مسلم۔ پیسفل لوگ کون ہے؟ جناب غیر مسلم۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں اور آپ، یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اس بارے میں سوچے کہ 40 سال بعد، 50 سال کے بعد اللہ نہ کرے یہ جو آگ لگی ہے وہاں پر یہ ہماری طرف ڈائیورٹ ہو جائے۔ اور آج دیکھیے اس حال کے اندر ہمارے 50,000 60,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ہم کچھ کر سکتے؟ بتائیے ہم کچھ کر سکتے سوائے بیان بازی کے علاوہ؟ تو آنے والے وقت کے اندر یہ آگ جب ہم پہ لگی ہوگی، اللہ نہ کرے ہم پہ کم برس گئے ہوئے، تو ہم اس وقت ہمارے پاس حاصل کون سی طاقت آتی ہے؟ اس وقت ہمارے پاس کیسی قوت بن جائے گی؟ اور الگ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و پریشانی میں حال ہوتی ہے، مگر ظاہر پر بھی کلام کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے ظاہری اعمال اور معاملات کو بھی تو سنوار سکتے ہیں، اس پر سے گفتگو کرے گا۔ ہر بات ہم ہمارے نظریات کو بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں اور دنیا کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں ان سے بالکل بات کریں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تو میرا نوجوان نقطہ بنتے ہیں، بالخصوص آپ کے لیے بات ہے کہ حالت شعور کے اندر اپنی زندگی میں گزارا جو دنیا کے اندر فتنے برپا ہو رہے ہیں، اپنے دل و دماغ کے اندر ان کو لے کر چلیں کہ کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کس طرح مسلمانوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کا خوف نکالا جا رہا ہے، کس طرح مسلمانوں کے ان کے مذہب سے بیزار کر کر ان کو دعوت کرنے کی شوق کیا جا رہا ہے۔ ایتھیزم یعنی ایک ایسا مذہب جو مذہب کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، دین کو نہیں مانتا، ملائکہ کو نہیں مانتا، جو ہمارے بنیادی عقائد ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو ہماری ینگ جنریشن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر بھی تو چلنا ہے، دنیا کے اندر بھی تو کام کرنا ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے کہ جو آج سے کچھ سال پہلے اسرائیلی شہر کے اندر وہاں کے مسلمانوں کو بھگانے کے بدل گیا تھا، اور جب وہ دعوت کو دوسرے مذاہب کی طرف ہوئے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو میجورٹی تھی وہ مائنورٹی کی طرف چلی گئی۔ اب ہمارے پاس راستہ آسان ہو گیا، اب دماغ میں جو ہمارے جو مرضی کے کام ہے، ہمیں کوئی بورڈ میں سننے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی کلام کرنے والا نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ کتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے مسلم ممالک کی حالت کیا ہے؟ کیا ہمارے مسلم ممالک کی ذمہ داری نہیں کرتی کہ کوئی اتھینٹک معاملہ کیا جائے، اس معاملے پر باقاعدہ ٹیبل ٹاک کی جائے اور عالم کفر کی آنکھوں میں آ کے ڈال میں بات کی جائے اور فلسطینی مسلمانوں کو جو حق ہے بنیادی حق ہے ان کو رہنا، ان کی بھوک پیاس کھانے پینے کے معاملات ان کو جو دلوائے جائے، کیا اس پر بات نہیں ہو سکتی؟ اگر مسلمانوں کی آج عالم کی طرف بدحالی کی ہے کہ کوئی بھی اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایسا مسلم میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری میری یہ ہے کہ میں اپنے مذہبی معاملات کو فوکس کروں کہ جس طرح یہودی عبادات میں جس طرح ہم مسلمان مذہب کے نام پہ لڑتے ہیں، اسی طرح یہودی اپنے مذہب کے نام پہ لڑتے ہیں۔ یہودی کوئی ان کی دفاع کے واسطے نہیں لڑ رہے۔ یہودی جو ہے، آپ سپوز کریں کہ اگر ہمارے انڈیا سے تعلقات خراب ہیں یا کسی اور ملک سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ڈائیورٹ ہوتے ہیں اپنے ملک کی دفاع کے لیے۔ آئے بات سمجھ میں؟ وہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے آتے ہیں۔ مگر یہ جو یہود قوم ہے، جب یہ ہم سے ٹکراتی ہے تو اس کا نظریہ ملکی دفاع نہیں بلکہ مذہبی دفاع ہوگا۔
اب وہ مذہبی نظام کے نام پر ہے اور ہمارا مسلمان اپنے بستر پر سکون کی نیند سو رہا ہے. ہمارا مسلمان صرف اسکرولنگ کر کر ویڈیو دیکھ کر اللہ اکبر تک میں ایک دم خاموش ہو گیا. ہمارا مسلمان رات کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں بہت برا ہو رہا ہونا نہیں چاہیے یار ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے. 2-3 گھنٹوں کی گفتگو کر کے ہمارا مسلمان خاموش ہو گیا. نہیں پیارے اسلامی بھائیوں یہ اسلامی تقاضا نہیں ہے, یہ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا نہیں ہے. مسلمان ہونے کا تقاضا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے بدن کی جو بے رونقی ہے وہ رونق میں تبدیل ہو جائے. اب ہم اپنے مذہبی معاملات کے اندر اتنے پاورفل ہو جائیں کہ وہ یہود جو عالم میں ہم پر مسلط تھے وہ ہمارے اتحاد کو دیکھ کر, ہمارے مذہبی معاملات کو دیکھ کر, ہماری یکجہتی کو دیکھ کر وہ ششکر میں آ جائے کہ نئی کمیونٹی کی آنکھیں کھل گئی ہیں, آگے اپنے مذہبی معاملات پر فوکس کر رہے ہیں, اپنی عبادات کی طرف غور و فکر کر رہے ہیں. اگر یہ ایسا ہو گیا تو پھر وہ وقت دور ہے کہ ہم دنیا میں باقاعدہ طور پر دوبارہ کامیاب ہو سکتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے سلطنت عثمانیہ کا جو دور گزرا ہے آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا عالم اسلام بن چکا تھا. یورپ کی سرحدوں سے آگے تک کے اسلام کا سکہ چلتا تھا, مگر بدقسمتی سے ایک یہود و نصارہ نے مل کر ایسی سازشیں کی ہے, ایسے حملے کیے ہیں, ایسی چال چلی ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کر رکھ دیا اور مسلمان آج دوبارہ بس حالی کا شکار ہو گئے. پیارے اسلامی بھائیوں آج کے میرے بیان کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے عبادتی معاملات پر فوکس کریں, ہم اپنی مسجدوں کو رونق والا بنائیں, ہم اپنے معاملات کے اندر دینی معاملات کو بھی غائب کریں. صرف زبانی طرح کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, صرف سوشل میڈیا کی اسکرولنگ کر کر ریلز میں دوسرے کو سینڈ کر کر یہ جذبہ جہاد کے سارے معاملات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت لے کر آئے کہ ہم کو جو جہاد پر ہو تو انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر پریکٹس کر کر, باقاعدہ طور پر ٹریننگ لے کر, باقاعدہ طور پر پلان کے ساتھ ہم جہاد کرنے کے لیے انشاءاللہ شریک ہوں گے. اور ہم نے جب بھی جہاد کا عمل آ رہا ہے انشاءاللہ. اچھا ہمارے کیا ہے بدقسمتی سے جب بھی اس طرح کی جذباتی کیفیات سامنے آتی ہے, سوشل میڈیا اس طرح کی چیزوں سے گرم ہوتا ہے تو ایک طبقہ نکل کر آتا ہے کہ وہ بات عالم اسلام کی چل رہی ہے اور یہاں بیٹھنے والے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ہی چل پڑتے ہیں کہ یار وہ دیکھو وہاں پر کیا ہو رہا ہے, تم جہاد کی بات کی نہیں کرتے, تمہارے پاس تو جہاد کی خبریں ہی نہیں آتی, تم آپ کو جہاد پر بولتے ہی نہیں. کیوں دوسرا بولتا ہے کہ یار نہیں جہاد ابھی نہیں ہونا چاہیے, ابھی اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہمارے آپس کے بیچ گفتگو محفلوں میں کرنے کی باتیں نہیں ہے. جہاد باقاعدہ کلمہ اسلام کا ایک موضوع ہے. آپ کو اگر آپ کی حالت یہ ہے کہ ابھی آپ کو 10 منٹ تک ہاتھ اوپر کر کے کھڑا کر دیا جائے آپ پانی ہو جائیں گے, وہ بھی بند کمرے کے اندر. اگر آپ کو دھوپ کے اندر 10 منٹ تک کیسے ہاتھ کھڑا کر کے کر دیا جائے آپ پانی ہو جائیں گے. اور آپ کھڑے ہو کر جہاد کی بات کر رہے ہیں. جہاد کے اندر میں بڑی بڑی بہتر سامان بھی پڑتی ہے, پر لوگ ڈالنا پڑتا ہے. آپ کی ٹریننگ ہے, آپ کی کیفیت ہے, آپ صرف لفظشاہی کر رہے ہیں. جہاد کا ادا پتا آپ کے رہنے آپ باتیں جہاد کی کرنے لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن کے سامنے جب گھروں کی تلوار چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اوسان کا قابو ہونا یہ بھی سب سے بنیادی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ہاتھوں کے اندر 20-30 کلو کی ویپریں ڈالی جائیں گی تو آپ کے ہاتھوں کا کیا حال ہوگا. تو پلیز مہربانی کر کے یہ موضوع آپ کے بس کا نہیں ہے, آپ اس پر کلام نہ کریں. ہمارا جو موضوع ہے وہ جہاد ابھی جو ہم پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نفس کا جہاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق کی ہے ہم دعوت نظر والے دیتے ہیں مسجد کو فجر کی نماز کے بعد مسجد کو بڑھتے ہیں. یہ ہمارا جہاد ہے. ہم پانچوں نماز کے اندر اپنی مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں یہ ہمارا جہاد ہے. اگر ہم حرام کا خیال ہے حرام سے ہم توبہ کر لیں یہ ہمارا جہاد ہے. ہم سود کا لین دین کرتے ہیں اس سے ہم توبہ کر لیں یہ ہمارا جہاد ہے. والدین کی نافرمانی کرتے ہیں والدین کے آگے عاجزی کے بازو بچھائیں ان کو راضی کر لیں یہ ہمارا جہاد ہے. بڑوں کی بے ادبی کرتے ہیں ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں ان کی عزت و تحقیر کرتے ہیں ہم اس سے توبہ کر لیں بڑوں کا ادب کرنے والے بنتے ہیں یہ ہمارا جہاد ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں جب جہاد کا حکم آتا ہے اس کے باقاعدہ طور پر اسلام کے اندر بنیادی جزوی طور پر اصول بنائے گئے کہ سب سے پہلے
جس جگہ جہاد فرض ہوا ہے اس جگہ کے اطراف کے جو بارڈر کے مسلمان ممالک ہیں ان پر فرض ہوگا. اب پہلے یہ آیت مبارکہ کسی کے تحت ہو رہی ہے ایک نمبر کا بیرون الفا تو مسلمان آپس میں کیا ہے بھائی بھائی ہے. جب مسلمان بھائی بھائی ہے تو جب ایک بھائی پر جہاد فرض ہے تو پھر دوسرے بھائی پر بھی جہاد فرض ہے. مگر جہاد فرض ہونے پر جہاد کی ترتیب کا اندازہ لگانا یہ اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ فوج جو اس وقت کی جو فورس ہوتی ہے عملہ جو ہوتا ہے فوجی جو ہوتا ہے وہ تو اپنے گھر کے اندر سو رہا ہے داتا نگر سے کوئی جذبے والا مسلمان کھڑا ہو جائے وہ جا کر فورس کو کراس کر کے آگے بڑھ جائے اور نعرہ لگا کے کہے کہ جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں وہ جا کر کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا سامنے سے کوئی بلٹ آئے گا اس کو مار کے ختم ہو جائے گا. تو یہ جہاد نہیں کرائے گا بلکہ یہ خودکشی کرائے گی. کیا کرائے گی؟ یہ خودکشی کرائے گی. جہاد کے باقاعدہ طور پر اصول قاعدے قوانین ہوتے ہیں ان کو اپنایا جاتا ہے جس کے حساب سے جہاد کی جو ہے وہ ترغیب و اشاعت کا کام کیا جاتا ہے. تو لہٰذا سب سے بنیادی طور پر جو مسلم ممالک کے بارڈرز ہوتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ افغان کی طرف کمزوری تو نہیں پائی جا رہی وہاں کی جو افواج ہے ان کے اندر کی خامی تو نہیں آ رہی وہ پیچھے کی طرف تو نہیں ہٹتی پھر اس کے ساتھ جو دیار منتصر ہوتے ہیں وہاں کے لیے جہاد کا حکم آتا ہے. اس کے بعد میں جو دیگر مسلمان کنٹریز بڑے بڑے ہیں پھر ان کے لیے حکم آتا ہے اور ان کے اندر بھی جو ان کی افواج ہوتی ہے ان کے لیے حکم آتا ہے. کیونکہ باقاعدہ طور پر وہ ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں تربیت یافتہ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دشمن کا تعاقب کیسے کرنا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دشمن کے لیے جان کیسے پیش آنا ہے وہ کس سائیکولوجی کے تحت ان کو مات دینے کو دلانا ہے. جب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ساری عالم افواج اللہ نہ کرے ناکام ہو جاتی ہے اس کے بعد باری آتی ہے پھر عوام کی کہ پھر حکم ہوتا ہے کہ اب عوام پر بھی جہاد فرض ہے وہ بھی جا کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت کے اندر بیٹھ کر آپس میں ہی مسلمانوں کے اس طرح کی باتیں کرنا کہ تم جہاد کرتے ہو تم نہیں کرتے تم نے کر لیا تم نے نہیں کر لیا یہ درست انداز نہیں. میں نے آپ کو واضح طور پر بیان کیا کہ پاکستان کے اندر جو ہم بیٹھے ہیں ہمارے اوپر بیٹھ کر ابھی جہاد وہ نفس کا جہاد ہے. کون سا جہاد ہے؟ نفس کا جہاد ہے. ہر وہ کام جو نفس کی خواہش کے حساب سے ہو آپ اس کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں لگ جائیں یہ ہمارا جہاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے اللہ کریم ہم پر ہمارے حالات پر رحم و کرم فرمائے بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرمائے اللہ ان کی نصرت فرمائے اللہ ان کے لیے بدر کے میدان کی طرح مدد فرمائے ان کے مددگار بھی پیدا فرمائے اور ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے. عالم اسلام کی خیر فرمائے جو اسلام کے دشمن ہیں اللہ ان کو خون کالا فرمائے ان کو نیست و نابود فرمائے. جو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں اللہ ان کے مقامات کو نیست و نابود فرمائے اللہ کے مشن کو تباہ برباد فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا اس بات سے گھبرایا نہ کریں کہ اسلام معاذ اللہ ختم ہو جائے گا. اسلام وہ مذہب ہے جو باقی رہنے والا مذہب ہے. اسلام کبھی بھی 100% طور پر پاور میں نہیں آنا اور اسلام کبھی بھی سوائے حضور علیہ السلام کے زمانے کے کہ جب وہ بدر کا میدان تھا اس کے بعد سے آج تک اسلام کبھی بھی مائنورٹی کے اندر نہیں آیا. نہ ہی اسلام بالکل گھٹا ہے نہ ہی اسلام 100% مکمل ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام قیامت تک کے قائم رہنے والا مذہب ہے. تو لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بے وجہ میں جذبات میں نہ آئیں بلکہ ہم جس انداز سے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں. دعوت اسلامی کا FGRN کا ادارہ ہے ہمارے ذمہ دار ہیں UK کے اندر حاجی رفاقت اتاری اور فضیل اتاری برٹش سٹیزن ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ وہاں سے یعنی برٹش پاسپورٹ کی بنیاد پر انہوں نے انٹری ڈالی ہے غزہ کے اندر فلسطین کے اندر اور باقاعدہ طور پر ایک منظم نظام کے تحت وہ وہاں پر FGRN دعوت اسلامی کا ادارہ ہے ان کی خیرخواہی کا انتظام کر رہے ہیں. آج ہی لاسٹ نائٹ کی میرے پاس اپڈیٹ آئی ہے کہ جو یمن کا جو بارڈر ہے وہاں پر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعوت اسلامی نے ہاسپٹل بھی قائم کر دیا ہے. تو انشاءاللہ جتنے بھی ایسے افراد ہیں جو انجرڈ ہوئے ہیں ان کی وہاں پر لک آفٹر کی جائے گی ان کو سنبھالا جائے گا ان کی کیئر بھی کی جائے گی اور باقاعدہ طور پر پروسیس فوڈ جو ہوتا ہے اس وقت پکانے وغیرہ کے معاملات تو نہیں ہے پروسیس فوڈ ہے دیگر چیزوں کے معاملات ہیں ان داری سرگرمیاں دعوت اسلامی سر انجام دے رہی ہے. آپ بھی دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر جا کر FGRN کا جو ادارہ ہے
اس کو سچ کر کے اپنے طور پر جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ کریم ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی خیر فرمائے، ان کے حالات پر اپنی رحمت خاص فرمائے. اور توفیق الا باللہ وما علینا